جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا تو وہ کہے گا، سورۃ الفجر میں ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر آگے اس کے مزید جو لکھا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن اللہ سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس سے سخت جکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں، کیا ہم یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک 100 سال کی زندگی کی عیاشیوں کے چکر میں، جس میں سے 60 سال کے بعد ہمارے آدھا جسم کام نہیں کرتا، آدھے باڈی پارٹ جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 60 سال کی زندگی ہماری کمانے کی، بنانے کی، جو بھی ہے، اس میں سے 30 سال ہم پڑھائی میں لگا دیتے ہیں، اس دنیاوی پڑھائی میں، جس کا سوائے پیسے کمانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا اپنی ہمیش کی زندگی کے بارے میں، اور ہمیں اس دنیا کو اتنی ہی اہمیت دینی پڑے گی جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنی اہمیت دینی پڑے گی جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو طریقہ بہت سادہ ہے۔ جیسے میں آپ کو اس میں بتاؤں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 259، ٹھیک ہے، آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا آتے ہیں، اور وہ فلسطین کے علاقے میں جب دیکھتے ہیں کہ ساری تباہی مچی ہوئی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو وہ اپنے گدھے کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کیسے ان سب شہروں کو جو کہ تباہ ہو جاتے ہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دیتے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ جی اٹھاتے ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ بتائیں آپ کتنے عرصے مرے پڑے رہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ تم 100 سال کے لیے مرے پڑے رہے، اور تم اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ تو وہ جب اپنے گدھے کو دیکھتے ہیں تو اس کی سڑی بسی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اسی گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت پوش سب صحیح کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یقین آ گیا کہ کیسا میرا رب قیامت کے دن ہم سب کو جی اٹھائے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وجہ سے بعض یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، کیونکہ وہ 100 سال سوئے رہے اور اس کے بعد وہ آ گئے۔ تو دوسری چیز سورۃ الکہف میں، یعنی چیپٹر نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 19، اس کے اندر جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ بھی کچھ نوجوان تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 309 سال کے لیے سلا دیا۔ 309 سال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلا دیا، اور پھر جب وہ اٹھے تو ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے پوچھا کہ تم ادھر کتنے عرصے سوئے پڑے رہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دن یا آدھا دن۔ تو دوسرے نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے دن سوئے پڑے رہے، پر یہ چاندی کا ورق دے کے کسی کو شہر میں بھیجو کہ دیکھے پاک طیب کھانا ہے جو ہے وہ لے آئے، اور کسی کو ہمارے حال احوال نہ بتائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا والوں کو مطلع کرنا چاہتا تھا ان کے حال سے، کہ جب 309 سال بعد کوئی اٹھے اور وہ اپنے آپ کو آدھا دن یا ایک دن سویا پائے، اسی طرح روز قیامت ہم سب اٹھیں گے، اور پھر ہمیں بھی ایسا ہی لگے گا کہ ہم اس دنیا میں آدھا دن یا ایک دن رہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات بیان کرتا ہے، ایک اور مثال سورۃ المومنون آیت نمبر 112 سے 114 تک، اس کے اندر بھی کہ سوال کیا جائے گا بنی آدم سے کہ تم اس دنیا میں کتنے رہے، سالوں کے حساب سے بتاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ میں ایک دن یا آدھا دن رہا۔ تو لیکن آپ جو شمار کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کو بہتر پتہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
फरमाएगा कि ये बात दुरुस्त है कि तुम दुनिया में बहुत ही कम अरसे के लिए रहे, क्योंकि दुनिया की हमारी जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इर्जिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि